رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعائے صحت کی ایک اپیل آئی ہے۔ ایک مومن ہے، ان کی دادی کی طبیعت کافی ناساز ہے۔ پروردگار سے دعا مانگتے ہیں ان کو جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائیں۔ ان کی صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ افوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ محترم سامعین، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، مسلسل ہماری گفتگو جاری ہے زیارت جامع کبیرہ اور تجلیات عنوان کے ذیل میں، اور مختلف فقرے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی ایک بہت ہی اہم فقرے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جس میں امام ہادی علیہ السلام ایک بہت بڑی فضیلت کو خود اپنی اور آل محمد کی بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ فقرہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومأواہ ومنتہا۔ بہت عجیب فقرہ ہے۔ اس میں مولا بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے خیر کا تذکرہ کیا جائے تو یاد رکھنا ہم آل محمد اس خیر کی اصل بھی ہیں، وفرعہ اس خیر کی فرع بھی ہیں، ومعدنہ اس خیر کی معدن بھی ہیں۔ انشاءاللہ میں ایک ایک لفظ کی تھوڑی تھوڑی تشریح پیش کروں گا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ومأواہ ہر چیز کا مأوا بھی ہے، ومنتہا ہر شے کی ہر خیر کا ہم منتہا بھی ہے۔ ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک مفہوم رکھتا ہے۔ یقیناً مولا امام ہادی جو بیان کر رہے ہیں، امام کے ذہن میں ہر ایک لفظ کی ایک خصوصیت ہوگی، تبھی امام بیان فرما رہے ہیں۔
پہلے تو خیر واضح ہو، خیر کیا ہوتی ہے؟ خیر کی جب تعریف کی گئی تو یہ کہا جاتا ہے کہ خیر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان عقلی طور پر جس چیز کی طرف لپکتا ہے، رغبت کرتا ہے عقلاً. مثال کے طور پر بچے بیٹھے ہیں، عقل یہ کہتی ہے کہ عدالت کرنا اچھی چیز ہے، اور عقل ہی کہتی ہے کہ عدالت کے مقابلے میں ظلم کرنا بہت بری چیز ہے. یہ ایک پوری داستان ہے، پوری بحث ہے علماء کلام کے درمیان کہ عدالت ہر کسی کو اچھی لگتی ہے عقلاً، ایک قانون پاس ہوا ہے، صداقت اچھی چیز ہے، اس کے مقابلے میں جھوٹ بولنا بہت بری چیز ہے. انشاءاللہ روایات کی روشنی میں بھی بیان کروں گا کون کون سی چیزیں خیر ہیں. میں صرف تعریف کر کے انشاءاللہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. تو خیر بس کیا ہو گئی؟ خیر کی تعریف یہ ہو گئی کہ جس کو عقل جو ہے وہ قبول کرے. عقل جس شے کو قبول کرے، کیونکہ عقل جو ہے وہ ہمیشہ رغبت دکھاتی ہے اچھی چیز کی طرف، خیر کی طرف. اگر کوئی عدالت نہ دکھاتا ہو، اس سے بھی اگر آپ سوال کریں گے بتاؤ بھائی تمہاری عقل عدالت کے بارے میں کیا کہتی ہے، تو وہ بھی مجبوراً یہی کہے گا عقل تو کہتی ہے عدالت اچھی چیز ہے. میں اگر اس کو انجام نہیں دے رہا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عقلاً عدالت اچھی شے نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، پس جس چیز کی طرف عقل آپ کی رغبت کھائے، میل کھائے، بڑھ بڑھ کر اس کو تسلیم کرے، اس کو خیر کہا جاتا ہے. اب ذرا اس جملے کو دیکھیے، ان ذکر الخیر کنتم اولا. مولا فرما رہے ہیں کہ جب بھی کسی کے سامنے دنیا میں کسی اچھائی کا، کسی نیکی کا، کسی خیر کا تذکرہ کیا جائے تو ہم سب سے پہلے ہیں جو اس نیکی پر پورے اترتے ہیں. ہمارا مقام ہے یہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خلقت ہے سب سے پہلے ہوئی ہے. اس حوالے سے بھی یہ اول ہیں. ظاہر خدا نے ان کو اپنے نور سے خلق کر دیا، اس سے بڑی نیکی ان کی کیا ہوگی؟ ان کا وجود پورا خیر ہی خیر ہے. خدا نے اپنے نور سے ان کو خلق کیا ہے. جب یہ بات آ گئی ہے کہ کنتم اولا، ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ مولانا یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، بہت معروف حدیث ہے کہ سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا. لیکن اس کے مد مقابل ایک اور حدیث ملتی ہے کہ جو خود رسول اکرم سے ہی ہے. اس میں تو رسول اکرم یہ بیان فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ الکرسی، اول ما خلق اللہ العرش، اول ما خلق اللہ القلم. یہ سب چیزیں اول اول اول. تو ان میں اول کون سی شے ہے؟ یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا، ٹکراؤ ہو رہا ہے. بھائی جب یہ تمام چیزیں اول ہیں تو پھر اس حدیث کا آپ کیا کریں گے؟ اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے جو نور خلق کیا ہے وہ مجھ محمد کا نور خلق کیا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ روایتوں کی طرف آئیے، روایت اس کا جواب دیتی ہیں. معصوم کی حدیث میں اس کا جواب پوشیدہ ہے. اگر معصوم جواب نہ دیتے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان اول 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 سے مراد کیا ہے. جب تمام چیزیں اول ہیں، بھائی سوال ذہنوں میں آتا ہے، بچہ سوال کر سکتا ہے مولانا جب سب چیزیں اول ہیں تو ان میں اول کون سی چیز ہے، کون سی شے ہے؟ تو ابا بصیر جو مولا کے بہت ہی مشہور صحابی ہیں، پانچویں سرکار کے، پانچویں مولا کے، امام کی خدمت میں گئے. یہی کنفیوژن تھی. پہنچے امام کی خدمت میں، کہتے مولا آپ کے جد کی ایک حدیث ہم نے سنی ہے، میں نے حدیث دیکھی ہے. وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور آپ ہی کے جد یہ فرما رہے ہیں کہ خدا نے سب سے پہلے کرسی کو خلق کیا. آپ ہی کے جد یہ فرما رہے ہیں
سب سے پہلے خدا نے عرش اعظم کو خلق کیا، سب سے پہلے خدا نے لوح کو خلق کیا، سب سے پہلے خدا نے عقل کو خلق کیا۔ مولا یہ تو بتائیے ان تمام چیزوں میں اول کون سی چیز ہے؟ آپ اول ہیں یا یہ اول ہے؟ مولا نے بیان فرمایا، دیکھیے آل محمد کی احادیث سے اگر کوئی نزدیک ہو جائے تو جوابات خود بخود مل جایا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے جو بھی حاصل کرو حدیث سے امام کو دیکھو، امام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے۔ جا کر سوال کیا تو مولا نے بیان فرمایا، دیکھو یہ تمام چیزیں دیکھنے میں الگ الگ ہیں، ان کی حقیقت ایک ہی ہے۔ کہا کہ ہم ہی اول نور ہیں، کہا ہم ہی قلم ہیں، ہم ہی لوح ہیں، ہم ہی کرسی ہے، ہم ہی عقل ہے۔ تو اس سے مراد کوئی تضاد نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے جو اول مراد ہے وہ ہم آل محمد کی ذوات مقدسہ ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ۔ توجہ فرمائی آپ نے، تو یہ سب سے پہلے ہے، تو اس سے بڑی نیکی اور کیا ہوگی؟ خدا نے اپنے نور سے ان کو خلق کر دیا۔ اب آئیے جو الفاظ استعمال ہوئے ان کا معنی کیا ہے؟ ان ذکر الخیر کنتم اولا، اول میں نے بتا دیا کیونکہ ان کو سب سے پہلے خدا نے اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ خلقت نورانی جو آل محمد کی ہوئی ہے وہ سب سے پہلے ہوئی ہے، ان کے بعد تمام اشیاء ان کے تصدق میں دنیا میں آئی ہے۔ جس کو جو بھی وجود عطا ہوا ہے آل محمد کے وسیلے سے عطا ہوا ہے، سب کچھ آل محمد کا وسیلہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد آئیے اصل، یہ اصل خیر ہیں، اس کا جواب خود روایت نے دیا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں، نحن اصل کل بر ومن فروعنا کل بر فمن البر التوحید والصلاة والصیام وکظم الغیظ والعفو عن المسیء ورحمت الفقیر وتہد الاتجار۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ والاقرار بفضل اہلہ، مولا فرما رہے ہیں ہر نیکی کی جڑ ہم آل محمد ہیں، اور جو فروعات نیکی کی نکلتی ہیں اس سے مراد بھی ہم آل محمد ہیں۔ یعنی مولا نے اس میں اشارہ کر دیا، یہ جو اشارہ ہو رہا ہے کیونکہ کلام میں معصوم کے کلام سے میچ کرتا ہے، جو پہلا کہتا ہے وہی آخر کہتا ہے۔ ان کے کلام میں، ان کے کردار میں، ان کی سیرت میں، ان کے گفتار میں، ان کی رفتار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو رفتار محمد کی ہے وہی رفتار میرے مولا امام زمان کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان کے اندر۔ تو مولا کیا بیان کر رہے ہیں؟ نحن اصل کل بر، کہ ہم آل محمد ہر نیکی کی جڑ اور اصل ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ومن فروعنا کل بر، اور جو نیکی کی فروعات ہیں، ایک ہوتی ہے اصل اور ایک ہوتی ہے فرع۔ جو اصل سے چیز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں فرع۔ اصول دین اور فروع دین جو کہتے ہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں، یعنی جن چیزوں پر بنیاد رکھی جاتی ہے ان کو اصول کہا جاتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، یعنی مولا یہاں پر جو بیان کر رہے ہیں نحن اصل کل بر ومن فروعنا کل بر، مولا فرما رہے ہیں ہر نیکی کی اصل بھی ہم آل محمد ہیں اور ہر نیکی کی فرع بھی ہم آل محمد ہے۔ اس کے بعد مولا ایک ایک کر کے خیر کو گنوا رہے ہیں۔ بر یعنی خیر، نیکی۔ مولا فرما رہے ہیں وَمِنَ الْبِرِّ التَّوْحِيدُ، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ خدا کو ایک ماننا، خدا کو ایک جاننا۔ خدا احد ہے، قل هو اللہ احد، خدا احد ہے۔ احد اسے کہا جاتا ہے جس کے کوئی دوسرا نہیں ہوا کرتا ہے۔ بھائی واحد اور ہوتا ہے، احد اور ہوتا ہے، واحد کا دوسرا موجود ہو سکتا ہے
احد کا کوئی ثانی نہیں ہوتا ہے. اس لیے توحید کا جو جلوہ ہے قرآن مجید میں وہ سورہ توحید میں نظر آتا ہے. قل هو اللہ احد. تو مولا کیا بیان کر رہا ہے؟ فمن البر التوحید. کہ نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ خدا کو ایک جانو، احد مانو. اس کے بعد کیا بیان کر رہے ہیں؟ والصلاۃ والصیام. کہ نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے، انسان روزہ رکھے. وَقَظْمُ الْغَيْظِ. اور جب کسی بات پر انسان کو غصہ آ جائے، ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان کو غصہ آ رہا ہے، اگر طبیعت کے خلاف کوئی عمل انجام دے دیا جائے تو انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے، اس کو غصہ آتا ہے. تو مولا کا چاہنے والا جو ہوتا ہے، دیکھیے خیر مولا بیان کر رہے ہیں، یہ بڑی بڑی نیکیاں بیان کر رہے ہیں. مولا فرما رہے ہیں وَقَظْمُ الْغَيْظِ. اگر آپ کو کسی بات پہ غصہ آ رہا ہے، اگر کوئی انسان اپنے غصے کو پی جاتا ہے تو سب سے بڑی نیکی ہے امام صادق کی نگاہ میں. گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے میاں بیوی کا، اگر کوئی بات غلط کر بھی دی بیوی نے آپ کی، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو سب اگلے پچھلوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ سناتے چلے جائیں. بہت زیادہ پیش آتا ہے یہ گھریلو معاملات، بہت زیادہ پیش آتے ہیں. ماں باپ نے اگر کچھ کہہ دیا، ماں باپ غلط بھی کہہ دیتے ہیں، ماں باپ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کچھ بھی کر دے ماں باپ، تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. کہ ان کو اف مت کہنا. تو قَظْمُ الْغَيْظِ، غصے کو پی جانا. اس کے بعد مولا بیان فرماتے ہیں کہ جو باکمال انسان ہوتا ہے، نیکی یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کمال والا انسان ہے، یہ انسان اچھا ہے، قابل تعریف ہے، اس کے کمال کو ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا، یہ بھی نیکی ہے. آپ نے کسی میں کمال دیکھا، کمال دیکھ کر آپ نے کہا نہیں اس میں تو یہ ہے، اس میں تو وہ ہے، نکتہ چینی آپ نے کرنا شروع کر دی. دیکھیے مولا سے منع فرما رہے ہیں، کسی میں جو اچھائی ہے اس کی تعریف کیجئے. تو عزیزان گرامی، تو مولا نے کیا بیان فرما دیا؟ ہم اصل نیکی ہیں، خیر کی اصل ہم ہیں. اس کا مقصد کیا ہوا؟ مولا نے بتا دیا خیر اور ہوتی ہے اور اہل خیر اور ہوا کرتے ہیں. اور اچھا کروں اس کو، عین خیر اور چیز ہوا کرتی ہے اور اہل خیر اور ہوا کرتے ہیں. عین یعنی خود مجسمہ نیکی اور خیر جو ہے مولا بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم آل محمد ہے. یعنی نماز کوئی اگر اچھی پڑھ لے تو یہ تصور مت کرے کہ میں نے بہت بڑی نیکی کو انجام دے لیا ہے. بھائی جس کی وجہ سے نماز باقی ہے، اگر آپ نے نماز پڑھ لی، اگر آپ کا دل ولی خدا کے سامنے نہیں جھکا ہوا ہے تو اس نماز کا کیا فائدہ؟ وہ نماز کب وزنی بنے گی؟ جب آپ خود خیر سے متصل ہوں گے، عین خیر سے متصل ہوں گے. اور اس کی سب سے بارز اور آشکار مثال آپ نے اگر دیکھنی ہے تاریخ میں تو وہ کب ملتی ہے؟ وہ اس وقت ملتی ہے جب حدیث قصہ کی باری آتی ہے. جب چادر میں یہ تمام افراد جمع ہوئے تو جناب ام سلمہ نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ میں بھی آ سکتی ہوں چادر کے اندر. کیا کہا تھا؟ انکی علی الخیر. کہ تم خیر پر تو ہو لیکن چادر والی نہیں ہو. اس کا مقصد کیا ہے؟ رسول نے سمجھا دیا اہل خیر اور ہوتے ہیں، اہل بیت اور ہوا کرتے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. یا رسول اللہ. اللہم تو یہ اصل خیر بھی آل محمد ہے، فرع خیر بھی آل محمد ہے، وہ معدن ہو اور معدن خیر بھی آل محمد ہے. معدن کا معنی کیا ہے؟ معدنیات جو آپ بچپن میں پڑھتے تھے کتابوں میں، معدنیات جو زمین کے اندر سے اخذ کی جاتی ہیں.
مثلا ایک خام لوہا، خالی لوہا جو نکالا جاتا ہے زمین کے اندر سے، لوہا معدنیات میں سے ہے. یہ مثال کے طور پر نمک کی ایک معدن ہوتی ہے، یا گولڈ کی، سونے کی ایک معدن ہوا کرتی ہے. بہت توجہ کیجئے گا اس لفظ کے اوپر. مولا یہاں پر جو لفظ یوز کر رہے ہیں وہ معدنہ، اور ہم ہی معدن خیر ہیں. یعنی کیا مقصد؟ اب دنیا میں دیکھیے بہت ساری معدنیات آپ کو ملیں گی. نمک کی الگ معدن ہے، لوہے کی الگ معدن ہے، گولڈ کی اور سونے کی الگ معدن ہے. تو دنیا میں مختلف معدنیات ایک جگہ سے آپ کو نہیں ملیں گی. توجہ کیجئے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گولڈ کی معدن کان والی میں مل جائے، اس میں ہی جو ہے وہ لوہا مل جائے. ایک ہی معدن سے بہت ساری چیزیں آپ نہیں عکس کر سکتے ہیں. مولا کہاں پر آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں؟ مولا بیان کر رہے ہیں کہ ہم معدن خیر ہیں. یعنی مولا نے سمجھا دیا دنیا میں جتنی بھی خیر چیزیں ہیں آپ تصور کر سکتے ہیں. معارف خیر ہے، توحید خیر ہے، نماز خیر ہے، روزہ خیر ہے، قزم الغیظ اپنے غصے پر قابو پا لینا خیر ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا خیر ہے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا خیر ہے، لوگوں کے کام آنا خیر ہے. یعنی جتنی بھی خیر آپ تصور کر سکتے ہیں مولا نے بتا دیا کہ دنیا کی معدن اور ہوا کرتی ہے. دنیا میں ہر معدن کے لیے ایک الگ معدن ہوتی ہے، لیکن ہم آل محمد ایسی معدن ہے خیر کی، جتنی بھی نیکیاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک ہی معدن میں نظر آئیں گی، جس معدن کو قلب امام معصوم کہا جاتا ہے. اللہم اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. اس کے بعد مولا فرما رہے وہ مأوا، ہم ہر خیر کی مأوا ملجا ہیں. مأوا معدن سے تھوڑا فرق کرتی ہے چیز. معدن یعنی جس جگہ سے خیر کو نکالا جائے وہ قلب آل محمد ہے. اس کے بعد جو دوسرا لفظ مولا استعمال کرے وہ مأوا. مأوا معدن سے فرق کرتی ہے. کیسے؟ دیکھیے معدن یعنی جڑ، وہاں سے جو شے آپ نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں معدن. خیر کی معدن آل محمد. خیر کی مأوا کا مقصد کیا ہے؟ مأوا یعنی جب یہ معدن سے ایک چیز نکل گئی ہے، خیر کو جب نکال دیا ہے، خیر اپنی جگہ سے حرکت کر گئی ہے، اب ظاہر ہے وہ مختلف جگہوں پر پھیلے گی. مختلف نیکیاں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنی خیر ہیں. مولا فرما رہے ہیں یہ جو جتنی بھی نیکیاں دنیا میں تم دیکھ رہے ہو ہم سے نکل کے باہر آئی ہیں. اب جب یہ پلٹ کر کوئی مأوا ملجا تلاش کریں گی دوبارہ پلٹ کے ہمارے ہی پاس آئیں گی. دوبارہ پلٹ کے ان کا جو مقصد ہے، جو بازگشت ہے، وہ بھی ہماری جانب ہے. اس کو کہتے ہیں مأوا. آخر میں بیان کرتے ہیں وہ منتہا، نہ صرف مأوا بلکہ ہم آل محمد خیر کے انتہا ہیں، نہایت خیر ہیں. یعنی کمال خیر اگر دیکھنا چاہتا ہے کوئی تو آل محمد کے وجود کو دیکھ لے. منتہا. بہت ساری خوبیاں زندگی میں ہیں آپ کی. کہتے ہیں جتنے باکمال افراد آپ دیکھ سکتے ہیں، انتخاب کر سکتے ہیں، ان تمام باکمال افرادوں کی نیکیوں کو جمع کیا جائے وہ بھی انتہائی خیر تک نہیں پہنچیں گی. امام فرما رہے ہیں ہم ہی وہ آل محمد ہیں. ہمارا وہ مقام ہے کہ ہم جو نیکی دکھاتے ہیں اس نیکی کا کمال یہ ہے وہ نیکی انتہا تک پہنچتی ہے. یہ منتہا. عزیزان گرامی، یہ تو ان الفاظ کی تشریح تھی. اب آئیے اور روایات کی جانب دیکھتے ہیں کہ روایات میں اس خیر کی اہمیت کیا ہے.
اگر اس خیر کی اہمیت کو آپ نے دیکھنا ہے تو مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں مولا فرما رہے ہیں، دیکھیے جب ہر چیز آل محمد ہے خیر کے حوالے سے، اصل خیر بھی یہی ہے، فرع خیر بھی یہی ہے، منتہی خیر بھی یہی ہے، ماوى خیر بھی یہی ہے، معدن خیر بھی یہی ہے، تو اب ظاہر ان کا وجود ایسا وجود بن جائے گا جو کچھ دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے، جو نیکیاں آپ تک پہنچ رہی ہیں، اس کی جڑ اور بیخ، اس کی فاؤنڈیشن جو ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس لیے امام فرما رہے ہیں لولا محمد والاوصیاء لکنتم حیارک البہائم ولا تعرفون فرضا من الفرائض. مولا نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ اگر محمد مصطفیٰ کی ذات نہ ہوتی، اگر محمد مصطفیٰ کے اوصیاء نہ ہوتے، لکنتم حیارک البہائم، کہ تم چوپائیوں کی طرح، جانوروں کی طرح حیران و پریشان سرگردہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے. یا رسول اللہ، اللہم اگر آل محمد کا وجود بابرکت نہ ہوتا، مجھے بتائیے نماز کوئی پڑھ سکتا تھا؟ روزہ کوئی کر سکتا تھا؟ جناب ختمی مرتبہ دنیا میں آئے، پورا دین آپ تک پہنچا دیا، اور آج تک یہ دین آپ کے پاس موجود ہے. تو مولا آخر میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ وَلَا تَعْرِفُونَ فَرْضًا مِنَ الْفَرَائِضِ، کہ تمہاری حالت یہ ہوتی کہ جتنے بھی واجبات ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، تم ان کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے تھے. غور فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ اور اگر خود آل محمد کی خیر کو کوئی حس کرنا چاہتا ہے تو واقعات، روایات بھری پڑی ہیں. دیکھیے اخلاص بھی ایک خیر ہے. اخلاص کو اگر دیکھا جائے تو تمام عبادتوں کی جڑ جو ہے وہ اخلاص ہے. قربتاً الی اللہ، اگر آپ راستے میں سے ایک پتھر کو بھی ہٹا رہے ہیں یہ بھی خیر ہے. ایک مرتبہ پتھر کو ہٹاتے ہیں، مثال کے طور پر روڈ گندا لگ رہا ہے، روڈ خراب لگ رہا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے آپ نے پتھر کو ہٹا دیا. ایک یہ نیت ہوتی ہے. ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ جو پتھر میں ہٹا رہا ہوں، ممکن ہے کوئی بوڑھی خاتون آئے، اس کا پیر اٹکے وہ گر جائے. اگر آپ نے یہاں پر قربتاً الی اللہ کی نیت رکھتے ہوئے پتھر کو ہٹایا، یہ بھی خیر بن جاتی ہے. اور فرما رہے ہیں اخلاص اس میں آ گیا. ہر عبادت کی جڑ اخلاص ہے. زیارات پر جا رہے اخلاص چاہیے، نماز پڑھ رہے ہیں اخلاص چاہیے. اس اخلاص کو اگر دکھایا ہے تو میرے اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب نے دکھایا ہے. میرے مولا علی نے اخلاص کو دکھایا ہے، اور میرے مولا علی کے اخلاص سے بڑھ کر کس کا اخلاص ہوگا؟ نہ صرف مسلح عبادت پر اخلاص دکھایا ہے بلکہ جنگ کے میدان میں بھی اخلاص نظر آتا ہے. بھائی جب عمر ابن عبدود کو تلوار مارنا چاہیے، اس کے سینے پر مولا سوار ہوئے، ایک مرتبہ سینے سے اتر گئے. لوگ باتیں بنا رہے ہیں علی کو کیا ہو گیا، جیتنے والے تھے، دشمن پر قابو پا لیا تھا، کیسے اتر گئے؟ اخلاص سے علی ابن ابی طالب دیکھیے گا کہ علی خود آئے تو علی سے سوال کر لینا. آئے علی کا کیوں اتر گئے تھے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس نے میرے منہ پہ اپنا لعاب پھینکا تھا تو لہذا مجھے غصہ آیا. کظم الغیظ میں نے ابھی عرض کیا تھا، مجھے جیسے غصہ آیا میں اس کے سینے سے اتر گیا، کیونکہ علی ابن ابی طالب نہیں چاہتا کہ کوئی بھی عمل جو انجام دے وہ بغیر اخلاص کے اور بغیر خدا کے انجام دے. تو میدان میں بھی علی نے اخلاص دکھایا. اسی طرح ایک روایت ملتی ہے، روایت میں ملتا ہے، غور کیجئے، بہت خوبصورت روایت ہے. ایک مرتبہ ایک شخص دو بہت ہی اچھے اونٹ، شتر لے کر آیا پیغمبر کی خدمت میں. کہا کہ یا رسول اللہ یہ دو اونٹ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں.
ظاہر پیغمبر کی خدمت میں مختلف ہدایہ لائے جاتے تھے. تو یہ شخص بھی آیا, 2 اونٹ لے کر رسول خدا کی خدمت میں پہنچا, کہا کہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے. رسول خدا نے جیسے ہی یہ قبول کیا ہدیہ, اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو 2 رکعت نماز پڑھے اور قربتاً الی اللہ مکمل اخلاص کے ساتھ, کہ اس کی توجہ ذرہ برابر بھی دنیا کی جانب نہ جائے. اخلاص دیکھیے گا میرے مولا کا. تو یہ اونٹ میں اس کو ہدیہ کر دوں گا. ایک دفعہ سوال کیا, کہا کہ کون ہے؟ کوئی کھڑا نہ ہوا. پھر رسول خدا نے سوال کیا, پھر کوئی کھڑا نہ ہوا. روایت کے مطابق 3 مرتبہ رسول نے پوچھا کون ہے جو خالصتاً خدا کے لیے 2 رکعت نماز کو پڑھے اور اس نماز کو ایسا بنائے کہ ذرہ برابر بھی اس کا نفس جو ہے وہ دنیا کی جانب متوجہ نہ ہو. کوئی کھڑا نہ ہوا. ابھی عجیب اتفاق ہے کہ ہر جگہ رسول خدا نے 3 ہی مرتبہ سوال کیا, چاہے وہ جنگ خندق ہو یا یہاں کا موقع ہو, اور ہر وقت میرا مولا علی بن ابی طالب اپنی مقام سے کھڑا ہوا. کہا کہ یا رسول اللہ یہ کام میں انجام دے سکتا ہوں. اخلاص سے علی بن ابی طالب سب سے بڑی نیکی ہے. کہا کہ میں انجام دے سکتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا روایت کے میں جملے بھی آپ کو سنا دوں. کہا کہ یا رسول اللہ انی اصلی الرکعتین اکبر التکبیرۃ الاولی الی ان اسلم لا احدث نفسی بشیء من امور الدنیا. کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا, اس میں تکبیر بھی کہوں گا, اور انشاءاللہ میرا نفس بھی دنیا کی طرف جانب ذرہ برابر بھی منتقل نہیں ہوگا. ابھی اتنے اعتماد کے ساتھ علی ہی کہہ سکتے ہیں جو اصل خیر کا مصداق اتم ہے. کہا کہ علی ٹھیک ہے, بسم اللہ نماز شروع کرو. نماز علی نے شروع کی, 2 رکعت نماز پڑھ لی. جیسے ہی نماز ختم ہوئی ہے جبرائیل امین نازل ہوئے. کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو 2 اونٹ ہیں یہ علی کو اب ہدیہ کر دیں. مکمل نہیں ہوئی روایت. کہا کہ یہ 2 اونٹ آپ علی کو ہدیہ کر دیں. اب دیکھیے اللہ کا رسول جانتا تھا کہ علی نے جو نماز پڑھی ہے وہ کاملاً قربتاً الی اللہ پڑھی ہے, مکمل اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے. رسول اکرم جو ایسی باتیں بیان کرتے تھے یہ فضیلت علی ابن ابی طالب کی آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں, تبھی ایسی باتیں کرتے تھے. رسول خدا نے کہا کہ جبرائیل علی جب نماز پڑھ رہے تھے, جب علی تشہد کے پاس پہنچے تو علی کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ ان میں سے سب سے اچھا اونٹ کون سا ہے دونوں میں سے. کیا خیال آیا کہ ان دونوں میں سے سب سے اچھا اونٹ کون سا ہے؟ تو خیال تو آ گیا, دنیا کی طرف چلا گیا خیال. توجہ کیجئے گا, نبی اکرم کو معلوم تھا لیکن ہم تک فضیلت پہنچانا چاہتے تھے. رسول کا کام ہی یہ تھا, پوری زندگی رسول نے علی علی تو کیا ہے, اور کیا کیا ہے. جبرائیل نے کہا کہ نہیں, پروردگار یہ کہہ رہا ہے تشہد میں جو علی کے دل میں خیال آیا تھا کہ ان میں سے کون سا اونٹ بہتر ہے, یہ خیال بھی نہ دنیا کے لیے تھا بلکہ مکمل خدا کو علی دیکھ رہے تھے. علی اس لیے سوچ رہے تھے ان دونوں میں سے جو اونٹ بھی سب سے بہتر ہوگا, جو فربا ہوگا, صحت مند ہوگا, وہ میں خدا کی راہ میں انفاق کر دوں گا. اس وجہ سے خیال آیا. ملاحظہ کیا آپ نے؟ اللہ اس میں اخلاص جو مولا نے دکھایا یہ ثابت کر دیا, ان ذکر الخیر کنتم اولا وفرعا, ہم ہی اصل خیر ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ اخلاص جو ہے وہ جڑ ہے ہر عبادت کی.
یہ ہو نہیں سکتا جو چیز بھی عبادت کی جڑ ہو آل محمد اس سے دور ہو جائیں. والسابقون السابقون اولئک المقربون کے مصداق کامل ہے آل محمد. ہر چیز میں سبقت کرنے والے ہیں. کوئی بھی دنیا کی نیکی ہو نہیں سکتا کہ آل محمد اس میں سبقت نہ دکھا رہے ہوں. یہی تو کمال ہے امام کا کہ اپنے زمانے کا افضل ترین شخص ہوا کرتا امام. ہر حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، سخاوت کے حوالے سے، حلم و بردباری کے حوالے سے، صداقت کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، جو بھی خیر کا پہلو ہے دنیا کے اندر، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس خیر میں جو سب سے آگے ہے وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے. عزیزان گرامی، اور جو خود خیر ہوتا ہے، منبع خیر ہوتا ہے، عین خیر ہوتا ہے، اس میں صلاحیت ہوتی ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو تم ہمارے جانب آ جاؤ. وہ عمل ایسا کر کے دکھاتا ہے، اس کی بات میں اتنی کشش ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے. یہی تو معصوم کا کمال ہے. معصوم کسی عام انسان کی طرح نہیں ہوتا ہے. معصوم کی زبان کو لسان صدق بنایا خدا نے. معصوم جب بھی کوئی بات کرے گا اس میں ایسا اثر ہوگا کیونکہ خود منبع خیر ہے، خود اصل خیر ہے، خود فرع خیر ہے. عزیزان گرامی، بشر حافی امام کاظم کے دور میں بغداد میں رہ رہا ہے. امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر کے پاس سے گزرے. جیسے گزرے تو اس کے گھر سے گانے اور موسیقی کی آواز آ رہی تھی. اب اس کی کنیز باہر آئی بشر حافی کی. امام رکے. امام نے سوال کیا، یا جاریہ صاحب الدار حر ام عبد؟ اے کنیز یہ بتا کہ اس گھر میں رہنے والا، جو اس گھر کا مالک ہے، وہ عبد ہے یا آزاد ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا. کہنے لگی بل حر، کا آزاد بندہ ہے. امام نے فرمایا لو کان عبدا خاف من مولا، اگر یہ عبد ہوتا، بندہ ہوتا، تو اپنے مولا کی اطاعت کرتا، کیونکہ آزاد ہے. اسی وجہ سے یہ گناہ کر رہا ہے. عزیزان گرامی، واقعاً ہلا دے دینے والا واقعہ، روایت بڑی سخت روایت ہے. یہ جب امام سے کوئی متصل ہو جائے، قلب امام سے، میں نے ایک جگہ عرض کیا تھا، نہ صرف امام کے نزدیک ہو کر انسان ہدایت پا سکتا ہے، بلکہ امام کے اقوال میں، امام کی حدیث میں، امام کے کلام میں اتنا نور ہے، انسان جہاں کہیں بھی ہوگا اگر امام کا کلام اپنے قلب پر اتار لے گا تو اس کو ہدایت مل کے رہے گی. کنیز اندر گئی. کہا کہ اتنی دیر سے کیوں آئی؟ دسترخوان پہ شراب رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ اتنا لیٹ کیوں آئی ہو تم؟ اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ کہا کہ فلاں فلاں شخص آیا تھا، وہ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا. پوری داستان سنائی. اس نے یہ سوال کیا، اس گھر کا رہنے والا حر ہے یا عبد ہے، آزاد ہے یا بندہ ہے؟ میں نے اس کو بتا دیا کہ اس گھر میں رہنے والا حر ہے، آزاد ہے. کہا اس نے پھر کیا کہا؟ کہا کہ اگر یہ عبد ہوتا تو یہ گناہ نہ کرتا، اپنے مولا سے خوف کھاتا. جیسے ہی بشر حافی نے یہ سنا ہے، یہ کلام امام کاظم اتنا اثر کر گیا اس کے وجود کے اندر، کہنے لگا وہ کہاں پر گیا ہے؟ کہا اس جانب گیا تھا. فوراً نکلا، چپلوں کو بھی اپنے پیر میں اس نے نہیں ڈالا، ننگے پیر مولا کے پیچھے پیچھے دوڑا. کہا آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے یہ کہا تھا. کہا کہ آج کے بعد سے بشر حافی توبہ کرتا ہے کہ گناہ کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا. کہا توبہ کی ہے، اور ایسی توبہ کی ہے، توبۃ نصوحا جسے آپ کہتے ہیں، ایسی توبہ کی ہے. روایت کے جملے یہ ہیں، کیونکہ حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والے کو. اس کے بعد سے اپنے پیروں میں اس نے چپل کو نہیں ڈالا تھا، یہ ننگے پیر چلا کرتا تھا. اسی کے بعد سے لوگ جب اس کو دیکھا کرتے تھے تو نہ صرف بشر کہتے تھے بلکہ بشر حافی کہتے تھے، پاپ برہنہ رہنے والا، کیونکہ امام کاظم نے اس کو ہدایت دی تھی. تو اسی حال میں یہ زندگی گزارتا گیا. جو منبع خیر ہوتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے وہی لو حجت کرے، مولانا حضرات کی طرح تبلیغ کرے، روایتیں سنائے. وہ خود منبع خیر ہے. کمال امام کا یہی ہوتا ہے.
امام ہادی یہی بیان کر رہے ہیں. دیکھو اگر تم نیکی کی جڑ کو جاننا چاہتے ہو تو ہم اس نیکی کی جڑ ہیں. عزیزان گرامی، اسی وجہ سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات میں امام خطبے میں، جس کو خطبہ غرہ کہا جاتا ہے، جو مولا نے مرو میں دیا ہے، جب مولا مامون کے پاس جا رہے تھے راستے میں مسجد میں مولا نے خطبہ دیا امامت کے اوپر، اس میں مولا مقام امام کو بیان کر رہے ہیں. اصل خیر بھی امام ہے، فرع خیر بھی امام ہے. امام نے اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، کلام الامام امام الکلام ہوا کرتا ہے. بڑی طاقت ہے اس کلام کے اندر. مولا فرما رہے امام تمہیں جاننا ہے امام کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا الامام واحد الدہرہ ولا یدانیہ احد ولا یعادلہ عالم ولا یوجد لہ بدل ولا لہ مثل ولا نظیر. ایک ایک لفظ کو آپ ذرا غور سے دیکھیں. میں عرض کرتا ہوں جس طرح یہ زیارت جامعہ کا ٹکڑا فقرہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، ان ذکر الخیر کنتم اولا و اصلا و معدنا و معوا و منتہا، ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک تشریح رکھتا ہے کیونکہ امام بیان کر رہا ہے. یہ زبان کوئی معمولی زبان نہیں ہے، عصمت والی زبان ہے، جو زبان متصل ہے وما ینطق عن الہویٰ کے ساتھ، تو ایک ایک لفظ میں جان ہوا کرتی ہے. امام جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں والامام واحد دہرہ، امام اپنے زمانے کا یگانہ ہوتا ہے. امام کے مقابل میں، امام کے برابر میں کوئی آ نہیں سکتا ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے. ولا یدانیہ احد کا امام کے نزدیک کوئی ایک آ نہیں سکتا. نزدیک بہین مانا اس کے مقام کے نزدیک، جو مقام اس کا ہے ویسے آ سکتے ہیں، لوگ آتے تھے. ولا یدانیہ احد، کوئی ایک بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا مقام کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو مقام امام کا ہے وہ مقام مجھے مل جائے. اصلا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ولا یعادلہ عالم، امام رضا کی قول کے مطابق بیان کر رہا ہوں. امام رضا بیان کر رہے ہیں کہ کوئی عالم بھی امام کے معادل برابر میں آ کر کھڑا ہو نہیں سکتا ہے. نہ صرف یہ ولا یوجد لہ بدل، امام کو بدل بھی نہیں ہوتا. نعم البدل اگر کوئی تلاش کرنا چاہے گا کہ امام چلا گیا، مثال کے طور پر ابھی امام پردہ غیبت میں ہے، استغفر اللہ، صرف مثال دے رہا ہوں، کوئی حضوراً امام جیسا لا کر کھڑا کر دے، ہو نہیں سکتا. ولا یوجد لہ بدل، کوئی بدل نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے ایک مجتہد گیا، مثال کے طور پر ایک مجتہد کی وفات ہوئی، آپ شاید یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ عالم فلاں عالم کی طرح ہیں، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بادشاہ گیا، مرا، اس کی جگہ اس کا بیٹا آ گیا. یہ دنیاوی مقامات بتا رہا ہوں میں آپ کو. کہہ سکتے ہیں یہ اپنے باپ کی طرح ہے. ایک عام عالم مرا، اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کا بیٹا عالم بن گیا. اب مثال کے طور پر اسی کی طرح گفتگو کر رہا ہے تو آپ کچھ شباہت نکال سکتے ہیں کہ یہ اپنے بابا کی طرح گفتگو کر رہا ہے. جیسے بابا اس کے گفتگو کرتے تھے ممبر کے اوپر، یہ بھی اپنے بابا کی طرح بات کر رہا ہے. لیکن عزیزان گرامی، واحد منصب امامت ہے. امام رضا یہی اشارہ کر رہے ہیں ولا یوجد لہ بدل کا امام کی شان یہ ہے کہ امام جس زمانے میں گزر رہا ہو، اگر امام ظاہری اعتبار سے دنیا سے چلا بھی جائے تو امام کی جگہ امام ہی آئے گا، غیر امام نہیں آ سکتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو امام کو کوئی بدل بھی نہیں ہو سکتا ہے، آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. ہاں اگر بن سکتا ہے تو وہ امام ہی بنے گا. احادیث کی روشنی میں ایک امام جب جاتا ہے تو اس کے بعد یہ جو طے شدہ بات ہے، حدیث سے لو ہائی آپ کی
حدیث لو میں یہ بیان کیا گیا ہے، پہلے امام یہ، دوسرے امام یہ، کہ جو جابر سے پہنچی ہے، 5 امام کی خدمت میں جب پہنچے تو پوری لمبی سی روایت ہے، تو اس میں ہر ایک امام کے بارے میں بیان کیا گیا، نہ صرف نام بیان کیا گیا، ہر امام کی خصوصیت کیا ہے وہ بھی بیان ہوئی ہے، امام کے مقام پر، امام کی جگہ پر امام آئے گا، یا الفاظ کو تبدیل کر کے کہہ دوں، معصوم کے مقام پر معصوم ہی آ کر بیٹھے گا اور کوئی آ نہیں سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جب میرے مولا علی پیغمبر کے بعد منبر پر آئے تھے تو کیا کہا تھا؟ یہ جو مقام ہے محمد کا مقام ہے، اس پر میں ہی آ سکتا ہوں، جو قدم دوش نبی پر آ سکتے ہیں وہ قدم منبر پر بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری ٹکڑا جو مولا نے ارشاد فرمایا، وَلَا يُوجَدْ لَهُ بدل وَلَا لَهُ مِثْلٌ وَلَا نَظِيرٌ، امام جیسا بھی تم تلاش نہیں کر سکتے ہو، اصلا ممکن نہیں ہے امام جیسا تم لے کر آ جاؤ، امام رضا کے مطابق بیان کر رہا ہوں، وَلَا لَهُ مِثْلٌ وَلَا نَظِيرٌ، بھائی یہ کیسے ممکن ہے جو لیسا کا مثلی شیء ان کے مصادق بن رہے ہوں، جب ان کو خدا بنائے گا تو یہ خدا نے ان کو بھیجا ہے، جب خدا لیسا کا مثلی شیء ہے، جب اس نے اپنا نمائندہ بنایا ہے تو وہ بھی ایسا ہی بنائے گا، اس کے مثل بھی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا ہے، اصلا ممکن نہیں ہے۔ اسی زیارت جامعہ میں اور اس بات کو آگے بڑھاؤں، تجلیات امامت آپ کو زیارت جامعہ میں نظر آئیں گی مکمل طور سے، البتہ مکمل یہ میں اپنے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں، میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، احتیاط کر رہا ہوں میں اس جملے پر کہ یہ بھی مولا نے راضی کے ذہن کے مطابق بیان کیا ہے، اور ابھی بھی آپ میں سے کوئی تصور بھی نہ کریں، یہ جو فضائل زیارت جامعہ کبیرہ میں مولا نے بیان فرمائے ہیں یہی آل محمد کے فضائل ہیں، نہیں، آل محمد کے فضائل اس سے کہیں بالاتر ہیں جو زیارت جامعہ میں آئے ہیں، یہ کچھ بھی فضائل نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ امام شناسی کے لیے بہترین متن ہے زیارت جامعہ کبیرہ۔ اسی زیارت جامعہ کبیرہ میں میرے مولا امام ہادی جب آگے بڑھتے ہیں، ایک ایک کلام، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ ذرا امام کا آپ دیکھیے گا، قربان جائیے ایک ایک لفظ کے کہ جو مولا کی لبھائے مبارک سے جاری ہو رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں امام کا مقام تمہیں جاننا ہے کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ لا یلحقہ لاحق ولا یفوقہ فائق ولا یسبقہ سابق ولا یطمع فی ادراکہ الطامع۔ ایک ایک لفظ آپ دیکھیے کس طرح مولا ارشاد فرما رہے ہیں، کیا بیان کیا مولا نے اس کے اندر؟ مولا فرماتے ہیں امام کی کن ہے مقام تک، کن ہے معرفت تک، انتہائی معرفت تک، لا یلحقہ لاحق، کوئی اگر ملحق بھی ہونا چاہے گا نا امام کے ساتھ، مولا کے مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، کوئی ملحق نہیں ہو سکتا۔ ولا یفوقہ فائق، فائق کہتے ہیں یعنی جو دنیا میں باکمال شخص ہو، جس کو آپ جینیس کہتے ہیں، بہت جینیس شخص ہے، یہ بہت انٹیلیجنٹ بندہ ہے، کمال کا بندہ ہے، بہت ذہین ہے، ہر لحاظ سے بہترین ہے، ذہن بھی اس کا بہترین ہے، جس کو دنیا باکمال سمجھتی ہے، ایسے ہزاروں باکمال جمع ہو جائے، امام فرما رہے ہیں ولا یفوقہ فائق، کوئی باکمال دنیا کا اگر مولا کے مقام تک پہنچنا چاہے گا اس میں جرات نہیں ہے مولا کے مقام تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں لا یسبقہ سابق، کوئی سبقت اگر کرنا چاہے گا، دنیا میں ہوتا ہے مجھے آگے بڑھنا ہے، مثال کے طور پر ایک میڈیکل کا طالب علم، اسٹوڈنٹ، ایک ہی خاندان کے 2 بچے میڈیکل پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر بن رہا ہے، یہ بھی ڈاکٹر بن رہا ہے، ساتھ ساتھ ان کی تعلیم چل رہی ہے، تو کمپٹیشن ہوتا ہے، میں اس کو ہرا دوں، اوورٹیک کر دوں، میں آگے بڑھ جاؤں، سبقت لے جاؤں۔ مولا فرما رہے ہیں دنیا میں تو ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر ایک مولانا آئے، میں ان سے اچھی مجلس پڑھوں گا، مثال دے رہا ہوں میں، مقابلہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے، لیکن امام ہادی فرما رہے ہیں
ہم اماموں کا مقام دنیا والا نہیں ہے. اگر کوئی ہم سے آگے بڑھنا بھی چاہے گا اپنی پوری کوشش کر لے پھر بھی ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے بعد جو آخری ٹکڑا ہے, اس کے بعد منزل مصائب تک میں پہنچوں, مولا فرماتے ہیں وَلَا يَطْمَعُ فِي إِدْرَاكِهِ الطَّامِعُ. مولا فرماتے ہیں اگر کوئی طمع کرنے والا, کوئی حرص کرنے والا, البتہ طمع جو ہے وہ حرص سے بالاتر جر جائے, یعنی بہت شدت کے ساتھ ایک چیز آپ کو اچھی لگتی ہے. مجھے مثال کے طور پر ایک شخص کی گاڑی بہت اچھی لگی, اب میں طمع کر رہا ہوں, لالچ کر رہا ہوں کہ گاڑی میرے پاس بھی آ جائے. البتہ حسد نہیں, طمع کی بات کر رہا ہوں. کوئی گاڑی بہت شدت کے ساتھ میں اس گاڑی کا عاشق ہو گیا. یہ طمع کب کی جاتی ہے؟ جب آپ کو بہت توجہ کیجیے گا جملے کے اوپر, امام کا کلام ہے یہ, اور یہ تشریح میں اپنے اعتبار سے کر رہا ہوں, امام کے اعتبار سے کر ہی نہیں سکتا ہوں. وَلَا يَطْمَعُ فِي إِدْرَاكِهِ الطَّامِعُ. مولا فرما رہے ہیں اگر آپ طمع کرتے ہیں دنیا کے اندر کسی چیز کی, کسی شے کی, کب کرتے ہیں؟ جب اس شے کا ادراک آپ نے کر لیا ہو, وہ شے آپ کے سامنے بالکل ظاہر ہو چکی ہو, آپ اس شے کو درک کر چکے ہوں, اس کے کمال تک پہنچ چکے ہوں, تب جا کر آپ دنیا میں طمع کرتے ہیں, حرص کرتے ہیں. لیکن امام فرمانا چاہ رہے ہیں بھائی کمال امام کو ابھی کسی نے درک ہی کب کیا ہے جو اس تک پہنچنے کی طمع کرے گا. وَلَا يَطْمَعُ فِي إِدْرَاكِهِ الطَّامِعُ. عزیزان گرامی, تو معصومین علیہ السلام امام ہادی کے قول کے مطابق ان ذکر الخیر کنتم اولا واصلا وفرعا ومعدنا ومأوا ومنتہا. مولا جب بھی خیر کا تذکرہ کیا جائے گا تو آپ خیر کی جڑ ہیں, آپ خیر کی اصل ہیں, آپ خیر کا منتہا ہیں, آپ خیر کا مأوا بھی ہیں, خیر کا معدن بھی ہیں. اجرکم علی اللہ. عزادارو, کیونکہ یہ خیر کا معدن بھی ہیں, خیر کا منتہا بھی ہیں, اس لیے آپ پوری زندگی میں آل محمد کے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھیں گے. حتیٰ دشمن بھی جب گھر پر آیا تو میرے مولا امام سجاد نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے. علی اکبر کا قاتل آ گیا, میرے مولا اس کو مہمان کے طور پر قبول کر رہے ہیں, یہ ثابت کر رہے ہیں مولا کہ ہم ہی اصل خیر ہیں, ہم ہی فرع خیر ہیں. اجرکم علی اللہ. عزادارو, شام کے مصائب اتنے سخت ہیں کہ اگر انسان پڑھتا ہے تو دل پھٹ جاتا ہے. ذہن میں جب یہ خیال آتا ہے وہ زینب کبریٰ جو پردے کے سائے میں رہنے والی ہو, عصمت کے سائے میں رہنے والی ہو, کبھی پڑوسی نے جس بیوی کی آواز کو نہ سنا ہو, وہ مجمع عام میں شرابیوں کے سامنے بازار شام میں نظر آئے. اجرکم علی اللہ. عزادارو, جب اس کاروان کو شام لایا گیا اور اس کے بعد جب دربار میں داخل کیا گیا, اب ایک مرتبہ تعارف شروع ہوا ہے. یزید ملعون تخت پہ بیٹھا ہوا تھا, نشے میں مست تھا, شراب پی رہا تھا. ایک مرتبہ جب تمام چیزوں سے فارغ ہو گیا تو مقتل یہ کہتا ہے, ایک مرتبہ اس نے کہا یہ بی بی کون ہے, ایک ایک کر کے جب نام بتایا گیا. عزادارو, جب زینب کبریٰ کی باری آئی ہے, تمام بیویوں نے زینب کبریٰ کو, اس شہزادی کو ہلکے میں لیا ہوا تھا. بی بی زینب نے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپایا ہوا تھا. اب ایک مرتبہ یہ ملعون کہتا ہے یہ جو بی بی تمام بیویوں کے حلقے میں موجود ہے, یہ بی بی کون ہے؟ عزادارو, یہ جب کہا گیا یہ زینب بنت علی ہے تو مجھے نہیں معلوم زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی, مجھے نہیں معلوم ابو طالب کے دل پہ کیا گزری ہوگی, مجھے نہیں معلوم محمد مصطفیٰ کے قلب پر کیا گزری ہوگی, مجھے نہیں معلوم علی مرتضیٰ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اجرکم علی اللہ. عزادارو, جب یزید تمام جسارت کر گیا,
عزادارو اب اس کے بعد زندان میں جانے کی جب باری آئی ہے، عزادارو دربار سے جب مرخص ہوا ہے یہ کاروان، اب یزید کہتا ہے کہ انہیں زندان میں لے کر چلے جاؤ۔ عزادارو یہ کاروان جب زندان گیا ہے، اسی استا میں یزید کی جو زوجہ ہند تھی، اس کی ایک کنیز تھی، وہ اپنی ملکہ کے پاس جاتی ہے، اپنی شہزادی کے پاس جا کر کہتی ہے اے بی بی بہت خوبصورت قیدی آج شام میں آئے ہیں، وہ دربار میں بھی آئے تھے، اب وہ قیدی زندان شام میں موجود ہیں، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ایک مرتبہ ہند کہتی ہے میں ان کو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتی ہوں، کہا کہ بی بی ذرا آ کر تو دیکھے، بڑے شریف قیدی معلوم ہوتے ہیں، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اب ہند نے فاخر لباس پہنا، اچھے کپڑے پہن کر اب ہند چلی ہے۔ ایک مرتبہ جب ہند اپنی کنیز کے ساتھ زندان شام کی جانب پہنچی، اب زندان شام میں جب اترنا چاہتی تھی، جب تمام بیویوں نے ہند کو دیکھا ہے، کسی دور میں ہند اس گھر کی کنیز ہوا کرتی تھی، آج ملکہ اور شہزادی بن کر ان قیدیوں کو دیکھنے آ رہی ہے، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جب ہند زندان میں اتر رہی تھی، ایک مرتبہ جب زینب کبریٰ نے تمام بیویوں نے اس ہند کو آتے ہوئے دیکھا ہے تو سب اپنے آپ کو چھپانے لگ گئی ہے، ایک دوسرے سے کہتی تھی تم اس کو جانتی ہو؟ تو بیویاں کہتی تھی یہ تو ہمیں ہند معلوم دکھائی دیتی ہے، یہ تو ہند ہے جو کل تک ہماری کنیز ہوا کرتی تھی، یہ کنیز یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جب ہند زندان میں اتری ہے، ہند نے اپنی کنیز سے کہا کہ میرے لیے کرسی لگاؤ۔ عزادارو ہند کرسی پر بیٹھی ہے، کرسی پر بیٹھنے کے بعد ہند سوالات شروع کرتی ہے اور سوال یہ کرتی ہے اے قیدیوں بڑے شریف قیدی معلوم ہوتے ہو، مجھے ذرا یہ تو بتا دو تم کہاں کے قیدی ہو؟ عزادارو بیویاں جب یہ سنتی ہے تو بیویاں کہتی ہے ہم مدینے کے قیدی ہیں۔ ہند جیسے ہی مدینے کا نام سنتی ہے کرسی کو چھوڑ کر زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ بیویاں کہتی ہے اے بی بی تو نے کرسی کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہند کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے مدینے کے باسیوں کا نام لیا جائے اور میں کرسی پر بیٹھی رہوں؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اب ایک مرتبہ کہتی ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ جب تم مدینے سے چلے تھے تو مدینے کے کیا حالات تھے؟ مجھے میرے مولا علی کے گھر کی خبر دو۔ عزادارو جیسے بیویوں نے سنا ہے، جیسے علی کے گھر کا نام آیا، تمام بیویاں کہتی ہیں اے بی بی جب ہم مدینے سے چلے تھے علی کے تمام گھروں میں تالے پڑے ہوئے تھے، علی کے ہر گھر میں تالا تھا۔ عزادارو اب یہ بیویاں کہتی ہے اے بی بی تم مدینے کا کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہتی ہے مدینے میں میرا آقا حسین رہتا تھا۔ کہتی ہے اور مدینے میں کون رہتا تھا؟ ہند کہتی ہے اور مدینے میں میری شہزادی زینب بھی رہتی تھی۔ جیسے ہی زینب کا نام آیا زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، زینب کہتی ہے اے ہند تیری شہزادی زینب تیرے سامنے موجود ہے، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو آخری جملہ کہ تیری زینب تیرے سامنے موجود ہے۔ اے ہند اگر اپنے آقا حسین کا جاننا چاہتی ہے جو تیرے شوہر کے دربار میں تش کے اندر جو سر رکھا ہوا ہے تیرے آقا حسین کا سر ہے، اجرکم علی اللہ، تیرے آقا حسین کا سر ہے۔ اے ہند اگر سید سجاد کو جاننا چاہتی ہے جو زندان کے دروازے پر قیدی موجود ہے، وہ تیرا مولا
عددرہن نے چادر کو پھینکا، دربار میں تمام لوگ موجود تھے، یزید ملعون تخت پہ بیٹھا تھا۔ جب یزید نے دیکھا کہ اس کی زوجہ اپنی چادر کو اتار رہی ہے، اپنے دستے کھڑا ہوا، اپنی ابا کو اٹھایا، ہند پر ڈالنا شروع کیا۔ ہند کہتی ہے وائے ہو تجھ پر، تجھے میری غیرت کا بڑا خیال، آل رسول کو کربلا سے کوفہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تم حسين